میں نے اپنے دادا دادی کو نہیں دیکھا، میں بہت چھوٹا تھا جب فوت ہو گئے. تو ہمارا ایک آبائی گھر ہے چھوٹا سا جوکالیاں ولیج، اور اس میں ایک دو پرانے کمرے ہیں. میں ایک دو مرتبہ جب گیا ہوں تو مجھے محسوس ہوا ہے کہ وہ وہاں پہ موجود. یعنی عام سا یہ تو ماشاءاللہ حویلی ہے، اس کی تو کیفیت ہی علیحدہ ہوگی، لیکن ایک عام دو کچے پکے کمرے ہوں اور آپ ان کے اندر جائیں اور آپ اپنے آباء و اجداد کی پریزنس جو ہے، ان کی موجودگی محسوس کریں. شاید کوئی ایسا سسٹم ہے اسپریچولزم کا کہ جس میں ان کی جو مہک کہہ لیں، یا کیونکہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ جتنی آوازیں ہیں وہ ساری محفوظ ہو رہی ہیں، اور ایک زمانہ آئے گا کہ ہم ان آوازوں کو سن سکیں گے، ایسے گیجٹس ہوں گے. تو اسی طرح ان آوازوں کی گونج جو ہے وہ ان پرانے گھروں میں اگر آپ کا رشتہ ہو، اگر آپ کے ایک محبت کے رشتے میں بندے ہوں تو وہ ہوتی ہے. تو ان دونوں نے یہاں آ کے یہی محسوس کیا. بالکل یہ محسوس، آپ جیسا آپ کو پتہ ہے نا کہ شاعر جو ہے نا وہ سوچتا ہے، تو یہ بھی تو بڑے ایکٹر تھے، یہ بھی سوچتے تھے. تو وہی آپ والی بات کہ انہوں نے وہ اپنے آباء و اجداد کی وہ خیالات ان کو آگے تھے، وہ مطلب دے ور ویری مچ. یعنی آپ کا خیال ہے کہ اس وقت بنیادی طور میں ان کے اندر ایک پرتھوی راج کپور اور راج کپور بھی تھے. اور یہ نہیں تھا کہ وہ مطلب ہے کہ اچھا، یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب گھر میں مسلسل آپ کے آبائی وطن کا تذکرہ ہوتا جائے، کیونکہ بچوں کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو بالکل ایک ڈفرینٹ ماحول میں پلے بڑے ہیں، زبان ڈفرینٹ ہے. تو جب تک یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ کو اپنے کلچر پر یا اپنی سرزمین سے عشق ہو، تبھی یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہاں پہ آ کے انہوں نے کھانا وانا کھایا، یہاں پہ کھایا، یا یہاں کیا کرتے رہے دیکھ رہے ہیں؟ وہ یہاں بس ایک ہی کمرے میں گئے، ایک ہی جگہ کو انہوں نے دیکھا. اور وہ آپ والی بات نا کہ وہ ایسا محسوس کرے، وہ آپس میں اور باتیں بھی کر رہے تھے اور خود بھی بات کر رہے تھے. مطلب سیلف ڈائلاگ بھی ان کا تھا. وہ جس طرح کہ وہ دیکھ رہے ہیں اپنے آباء و اجداد کو دیکھ رہے ہو کہ وہ سیلف ڈائلاگ بھی کر رہے تھے، اور ان کو یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ لوگ ان کے ارد گرد کھڑے ہیں. تو یہ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ لوگوں کو مطلب گھبرا نہیں رہے تھے بالکل، نا ہجوم سے بالکل نہیں گھبرا رہے تھے. مطلب وہ بالکل کٹ اپ ہو گئے، وہ تو ان خیالات میں کھو گئے کہ وہ ہمارے آباء و اجداد نے یہاں وقت کیسا گزارا ہو گیا تھا. مطلب بڑے سیٹسفائیڈ. اچھا، یہاں اس کمرے میں آئے تھے آپ؟ بالکل میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، یہاں کھڑے تھے، اوپر زیادہ دیکھتے تھے، بڑا ان کو تعریف. اور یہ چھتوں کو، ان چھتوں کو دیکھتے تھے، کمروں کو دیکھتے تھے. اس کو ہاتھ لگایا تھا انہوں نے، یہ جو ہاں بالکل ان کو ہاتھ لگایا تھا. تو اس ساتھ والے کمرے میں گئے، پھر اوپر ایک منزل ہے وہاں بھی گئے تھے، لیکن وہ مخدوش حالت میں اس وقت نہیں تھی، وہ جا سکتے تھے. اچھا، اس وقت جب وہ آئے ہیں تو یہ حویلی کی کیا حالت تھی؟ اچھی حالت تھی، وہ ٹھیک تھی. پر تو میں نے کہا نا کہ وہ اس وقت ایسا لگ رہا تھا. کتنا عرصہ پہلے کی بات؟ جی یہ تقریباً 35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے 35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اور اس میں یہ تھا نا سر کہ تب یہاں پہ کوئی اور فیملی رہتی تھی؟ ہاں فیملی رہتی تھی، لیکن وہ بالکل وہ آیا تھا. اچھا، پھر انہوں نے آخر میں جب جانے لگے نا تو مطلب ان کی آنکھوں میں میں نے آنسو بھی دیکھے تھے. اور اس مین جو دروازہ تھا نا دیوڑی، وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے پھر گروپ فوٹو بھی بنایا تھا. لیکن اہل پشاور نے ان کو بڑی رسپیکٹ دی. آپ کے پاس کوئی تصویریں ہیں اس اوکیزن کی؟ ہاں بالکل، میرے پاس ایک تصویر ہے، اس میں بھی کھڑا ہوں. وہ ہم دکھائیں گے لوگوں کو. ہاں بالکل دکھائیں. اور وہ مطلب انہوں نے محسوس کیا تھا کہ ان کو یہاں اپنائیت ملی ہے. بالکل مطلب دے ور ویری مچ. جی سیٹھی صاحب، آپ کی مختصر سی ملاقات ہوئی ششی کے ساتھ. ششی کپور آئے تھے، یہ راج کپور کے بھائی تھے جی. اور تو وہ 97 میں آئے پشاور. یہ جناح مووی کی شوٹنگ کے لیے آئے. جناح مووی بن رہی تھی، تو اس میں وہ اسسٹنٹ تھے جناح کے. جب اس مووی میں دکھایا گیا تو اس کے لیے آئے. تو ہم وہاں اس وقت وہ کافی موٹے ہو چکے تھے. اس وقت کافی موٹے ہو چکے تھے. ہم نے تو ان کو چونکہ فلموں میں دیکھا ہوا تھا، وہ کبھی کبھی وہ سلسلہ، اس میں کافی وہ. اچھا، کبھی کبھی میں وہی تھے، ششی تھے. ہاں، یہ ششی کپور سلسلہ فلم میں راکھی کی جس کے ساتھ شادی ہوتی ہے، میرا خیال وہی ہے نا. جی. اور کون سے رندیر، کون سے، مجھے نام بھی یاد. امیتابھ تھا اس میں کبھی. ششی کپور بھی تھا. ششی دونوں اور رشی بھی تھے. جی وہ بھی تھے. اچھا، اتنے سارے کپور ہیں نا، وہ یاد نہیں رہتے سب کے. اچھا،
تو وہ ہم نے تو ان کو بڑا اس میں اسمارٹ دیکھا ہوتا ہے، لیکن جب وہ آئے تو کافی وہ ہیلدی تھے، بلکہ ان کا ایک ٹی وی انٹرویو بھی آیا، اخبار کا انٹرویو میں نے اگلے دن صبح پڑھا، تو اس میں وہ ہندکو میں انہوں نے اخبار کو انٹرویو دیا. اچھا. اس میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے آبائی شہر آیا ہوں، والد کا شہر ہے بیسیکلی، وہ تو پیدائش تو ان کی اپنی پیدائش تو وہاں کی ممبئی کی تھی. تو کہتے ہیں میں اب بہت موٹا ہو گیا ہوں اور پشاوری روایت کے مطابق میں گول گپا بن گیا ہوں یہاں پہ کھا کے. یہ ان کے الفاظ تھے جو کہ اخبار میں آئے تھے. تو ہم وہ ایڈورڈ کالج میں تھے، 97 کی بات ہے. ہم ایگزامز ہو رہے تھے، پیپر دے کے باہر نکلے تو کچھ ہجوم تھا وہاں پہ. ایک شالیمار گارڈن ہے ایڈورڈ کالج میں، بڑا خوبصورت فوارے بھی اس میں ہیں. تو وہاں پہ کچھ نظر آیا کہ کچھ بہت سے لوگ کچھ جمع ہیں ہجوم میں. تو معلوم کیا تو پتہ لگا کہ یہ ششی کپور آئے ہوئے ہیں. تو وہاں کیوں گئے؟ تو وہ پھر کیونکہ وہ پرتھوی راج تھے ان کے والد، وہ وہاں پڑھے ہوئے تھے. وہ 4 سال انہوں نے وہاں پہ گریجویشن کی تھی. تو انہوں نے سنا ہے کہ کہا ان کو جی. تو وہ ہم جب گئے وہاں پہ، جب ان کے قریب تو پرنسپل ہمارے انگریز تھے بروک سمتھ، ان سے وہ باتیں کر رہے تھے. ان کو انگلش میں بتا رہے تھے کہ میرے والد صاحب جو فادر تھے پرتھوی راج، وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ یہاں پہ جو ایڈورڈس کالج ہے اس میں ایک گارڈن ہے جو کہ بہت خوبصورت گارڈن ہے، اور شالیمار گارڈن لاہور کی طرز پہ بنایا گیا ہے، اس کا نام بھی شالیمار گارڈن رکھا گیا ہے. تو اس میں فاؤنٹنز بھی ہیں. اور وہ کہتے ہیں آ کے مجھے اب لگ رہا ہے کہ واقعی میں وہ اس کو کیوں اتنا مس کرتے تھے اس جگہ کو، کتنا اس میں اتنا سحر ہے اس باغ میں. تو وہ سارا پرنسپل کو انگلش میں بتا رہے تھے. پھر وہاں کچھ گروپ فوٹوز بھی ہوئے. خیر میرے فوٹوز یہاں بھی آئے وہ، پھر وہ یہاں بھی آئے شام کو، یہاں بھی آئے. وہ شوٹنگ تو انہوں نے وہاں پہ کچھ 2-4 دن شوٹنگ بھی کی کالج میں، لیکن وہ شوٹنگ ارلی مارننگ ہوتی تھی جب اسٹوڈنٹس کے آنے سے پہلے. جناح کی شوٹنگ؟ جناح کی شوٹنگ جی. 4-5 دن انہوں نے کافی شوٹس جناح کے. آپ کو یاد ہے کچھ اس کے بارے میں؟ ہاں مجھے یاد ہے جی. وہ جناح کی وہ اصل میں جب قائد اعظم کا جو کردار ادا کر رہے تھے نا، قائد اعظم صاحب جب بات کرتے تو آپ دیکھیں کہ آپ کو پشاور کے ایڈورڈس کالج کے وہ سین نظر آئیں گے اگر جنہوں نے ایڈورڈس کالج کو دیکھا ہوا ہے. تو مطلب وہ سین جو تھے نا، وہ اس کو آپ کہہ لیں کہ ایک قسم کا ڈائلاگ بھی تھا، اور ایک جناح صاحب کا سیلف ڈائلاگ بھی تھا. ششی کپور کو اس لیے انہوں نے رکھا تھا کہ ان کا اپنا سیلف ڈائلاگ تھا. تو وہ پھر اس کے بعد شام کو وہ حویلی بھی آئے تھے. حویلی سے میں تو ظاہر نہیں تھا ان وقت، لیکن یہاں پہ آئے تھے. پوری حویلی وزٹ کی. اخبار میں آیا تھا، پکچرز بھی آئی تھیں کہ وہ انہوں نے وزٹ کیا حویلی کو، اپنا آبائی گھر دیکھا. تو اور ایک کچھ عرصے پہلے میں نے ایک انٹرویو دیکھا رشی کپور کا. تو وہ اس میں بتا رہے تھے کہ وہ پشاور گئے سن 90 میں ہینا فلم کی شوٹنگ کے لیے. تو کہتے ہیں میں گیا اپنے آبائی اس میں مکان میں، تو وہ تو بہت بڑی حویلی تھی. وہ بڑے حیران تھے. کہتے ہیں کہ میں تو بڑا حیران ہوں کہ میرے جو پردادا تھے وہ ایک ہی واز اے پولیس کانسٹیبل اور ڈی ایس پی. ہاں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کس طرح انہوں نے اتنے پیسے جمع کیے اور اتنی بچت کی اور اتنی بڑی حویلی بنائی. نہیں ہو سکتا اس زمانے میں یہ رواج ہو پولیس میں. ہاں ہو سکتا ہے. تو وہ انہوں نے وہ بڑے واقعی میں ویڈیو جو ہے ابھی بھی آن ایئر ہے، اس کو لوگ دیکھتے ہیں. تو اس میں انہوں نے بڑے حیران ہو کے کہا ہے کہ میں بڑا حیران ہوں کہ وہ اتنی بڑی حویلی بنائی اور اتنے بچوں کو انہوں نے پالا اتنے اچھے طریقے سے. اور پھر وہ مائگریٹ ہو کے آئے انڈیا، اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو شوق ہے کہ آپ کے بچے جائیں پشاور وہ حویلی دیکھیں. کہتے ہیں مجھے بہت شوق ہے کہ میں خود لے کے جا سکوں، لیکن چلیں اگر میں نہ جا سکا تو وہ اپنے بیٹے کو انہوں نے کہا، میسیج دیا کہ آپ ضرور جائیں پشاور. اور رنبیر کپور جو ان کا بیٹا ہے